السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حصول برکت کے لیے عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائی کائنات مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج کے اس اجتماع کے انعقاد کا جو مقصد ہے، بنیادی طور پر اس کی مکمل تفصیلات عزیزم محمد معراج نوری نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پر عمل کریں گے اور 3 اور 4 فروری کو ہونے والے اجتماع کو آپ لوگ ضرور کامیاب بنائیں گے۔ چونکہ آج کے اس اجتماع میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ تعلیمات سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری کے ایک عظیم المرتبت بزرگ، جنہوں نے سلسلے چشتیہ کے تحت ہندوستان میں اسلام کے لیے اور ان کی بارگاہ رب العالمین میں مقبولیت، ان کے خدمات کی مقبولیت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی بارگاہیں ہیں، سب سے زیادہ زائرین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ آستانہ ہے جہاں سے آج بھی مسلمانوں کی ہر طرح کی لوئے وابستہ ہے، جہاں پر نہ صرف لوگ خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی دعاؤں کی ضمانت بھی لے رہے ہیں اور اس بارگاہ سے عظیم فیض بھی پا رہے ہیں۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت نے اس خطے کو پوری دنیا میں معروف اور مقبول بنا دیا۔ بلکہ عالم تو یہ ہے کہ ہم پیروکاران تعلیمات امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی یہ نظریہ رکھتے ہیں، جسے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی نے پیش کیا کہ کسی نے پوچھا کہ حضور، اجمیر کو اجمیر شریف کہنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اجمیر کو شریف کہنے کا انکار صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس سرزمین پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما ہے، تو صرف اس نسبت سے اگر انکار کرتا ہے تو ایسا شخص گمراہ اور اللہ کا دشمن ہے۔ ہم تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تو درکنار جس سرزمین پر آرام فرما ہے
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نظریے کے حوالے سے، اس سرزمین کے حوالے سے ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسے اجمیر نہیں بلکہ اجمیر شریف کہا جائے، اور اس سرزمین کا، اس بارگاہ کا کیا کہنا کہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دعا کی قبولیت کے جو مقامات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جن جن مقامات پر اللہ کریم دعا کو قبول فرماتا ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان جگہوں میں ایک جگہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بھی ذات کوئی معمولی ذات نہیں، بلکہ الحمدللہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اللہ کریم آستانہ خواجہ غریب نواز میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو امام اہل سنت نے اپنی تحریروں میں اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کریم بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم اور آپ اس بارگاہ میں حاضر ہوں، اس بارگاہ میں جائیں کہ امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان، جو کہ اتنے مصروف ترین آدمی کہ جن کے سر پر ہزارہا ذمہ داریاں دین کے خدمات کو انجام دینا ہے، تصنیف و تالیف کے کام، اس کے باوجود بھی سرکار امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 2 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور عالم روحانیت میں، عالم خواب میں نہ جانے کتنی بار حاضری دی ہوگی، وہ تو وہ جانے، جاگتی آنکھوں سے حاضری دی ہے۔ اور اتفاق تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا، میں صرف اس بارگاہ کی مقبولیت کو بیان کر رہا ہوں، سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں، کہ جب حج سے تشریف لا رہے تھے تو کئی لوگوں نے حضرت کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہمارے یہاں تشریف لائیں، مگر سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہیں اور نہ جا کر سیدھا اجمیر شریف حاضر ہوئے اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری لگائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حج سے فارغ ہو کر آنا، ایک متبرک سفر سے آنا، اور کہیں اور نہ جانے کو ترجیح دے کر آستانہ غریب نواز میں حاضر دینا، اس سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عشق اور ان کی محبتیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ظاہر بھی ہوتی ہے، اور اس بارگاہ کی مقبولیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ بلکہ عالم تو یہ تھا کہ اس زمانے میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہو، کہ ہر آراز کے موقع سے کسی نہ کسی عالم دین کا ایک خصوصی خطاب وہاں کے دیوان کی جانب سے رکھا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ جب سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہاں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے موقع ہے، اور سرکار الشاہ امام احمد رضا کی حاضری بھی ہوئی ہے، اور وہاں پر الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا خصوصی خطاب بھی ہوا مسجد شاہ جہانی میں، اور اسی موقع سے میر عثمان علی بھی وہاں موجود تھے، نظام دکن۔ انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کے خطاب کو سن کر کے دکن کے صدر الصدور کے عہدے کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دعوتیں پیش کی تھی۔ تو سرکار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جو روابط تھے اس بارگاہ سے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کی جو عظمتوں کو لکھا،
اور اس بارگاہ کی بارگاہ رب العالمین میں مقبولیت کو جو بیان کیا، اور آپ نے سرکار خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کے حوالے سے جو خطاب فرمایا اور لوگوں کو متاثر کیا، یہی وجہ ہے کہ سرکار شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے وصال کے بعد آستانہ غریب نواز میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی محفلوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اور کمال دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت سلسلہ قادریہ برکاتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں ہی آپ بیعت بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اجمیر شریف میں حاضری ہوئی تو مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار اعلیٰ نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو خلافت سے بھی نوازا اور بہت سارے لوگوں کو مرید بھی فرمایا۔ مگر کمال یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب اس آستانے پر حاضر ہوئے، آج جب لوگوں کو مرید کیا تو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں نہیں بلکہ سلسلہ چشتیہ میں لوگوں کو مرید فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ جس سلسلے سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں اس میں مرید نہ کر کے سلسلہ چشتیہ میں لوگوں کو وہاں پر مرید کرنا، اس سے سرکار اعلیٰ حضرت کی جو عظمت و عقیدت، سرکار خواجہ غریب نواز کی عظمت و عقیدت جو سرکار اعلیٰ حضرت کے دل میں تھی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں رہنے کے بعد امام اہل سنت نے اس سلسلے کا اور اس بارگاہ کا ایسا خیال رکھا کہ اس بارگاہ میں جو مرید ہوئے آپ کے، اس کو کسی اور سلسلے میں نہیں بلکہ سلسلے چشتیہ میں آپ نے مرید فرمایا ہے۔ تو میں یہ ضمناً یہ بات عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کی مقبولیت اور اجمیر شریف کا یہ تقدس ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اکابرین اس بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اپنی فریادیں اور اپنی منتیں رکھتے رہے، اور آج بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ آج بھی علماء اور عوام سب اس بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی خراج عقیدت و محبت پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ اسلام کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے اور جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، بلکہ اس سلسلے کا سب سے زیادہ فیضان جس علاقے کو ملا ہے وہ علاقہ دکن کا علاقہ ہے، اور اسی سلسلے کے عظیم المرتبت ایک ذات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہماری سرزمین پر آرام فرمائے، جو صرف اس سلسلے کے مرید نہیں تھے، خلیفہ نہیں تھے، بلکہ اس سلسلے کے ایک مضبوط جانشین کی حیثیت سے بھی تھے۔ تو اس سلسلے کا فیض ہمارے دکن کو بھی سب سے زیادہ ملا ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اگر ذات کو ابتدا سے لے کر آخر تک پڑھا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے کام کے لیے آپ کی ذات کو اللہ نے منتخب فرما لیا تھا، اور اس میں بھی خاص کر کے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کو اللہ نے ہندوستان میں اسلام کے کام کے لیے منتخب فرما لیا، اور آپ کی شخصیت کی عظمت کا اندازہ بالکل آپ کے بچپن سے آیا ہے، اور بزرگوں سے محبت کرنے والوں، سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت رکھنے والے اس بات کو سنیں کہ صرف عقیدت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بچپن سے آخر تک انہوں نے جو نظریہ دیا، انہوں نے جو تعلیمات دی، اور ان کی زندگی کا جو رنگ و روغن کھل کر کے ہمارے سامنے آیا، عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ انہی طریقوں کو ہم اپنائیں، انہی راستوں پر ہم چلیں، اور انہی نظریوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی سی عمر میں والد گرامی کا وصال ہوتا ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایسا نہیں ہے کہ جا کر کسی خانقاہ کو پکڑ لیتے ہیں، بلکہ آپ مدرسے کو پکڑتے ہیں۔
اور یہ نظریہ دے دیتے ہیں کہ خانقاہ کو پکڑنے سے پہلے مدرسے کو پکڑنا اور دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی راستے جو چلے گا وہی روحانیت کے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر حصول تعلیم کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف تعلیم سے وابستہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک عظیم المرتبت روحانی ذات سے وابستہ کر لیا، اور وہ یہ کہ دینی تعلیم اور شرعی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ انسان کی عظمت کی جو کہانیاں بنتی ہے وہ صرف علوم ظاہریے سے نہیں یا صرف علوم باطنی سے نہیں، بلکہ جب دونوں کا امتزاج ہو جاتا ہے تب جا کر کے ایک ذات کی ترقی ہوتی ہے، ظاہری ترقی بھی ہوتی ہے، باطنی ترقی بھی ہوتی ہے، روحانی ترقی بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سال 2 سال، با اختلاف مورخین 16، 18، 22 سال تک آپ نے خدمت کی ہے، اور جہاں جہاں مرشد جاتے رہے وہیں جاتے رہے، اور صرف ایسا ہی نہیں بلکہ مرشد کا سامان سر پہ لاد کر کے ساتھ ساتھ جاتے رہے، اور یہی ادب، یہی اخلاق، یہی کردار اور یہی خدمتوں کا نتیجہ تھا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ سے سب سے زیادہ آپ کے غلاموں میں، یعنی حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدام اور خلفاؤں میں سب سے زیادہ جسے فیضان ملا وہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اپنے مرشدوں سے ایسی محبت، اپنے مرشدوں کے لیے ایسی خدمت، اپنے مرشدوں کے لیے یہی آداب بجا لانا آپ کی زندگی اور آپ کے نظریے سے مکمل طور سے آیا ہے۔ اور پھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو روحانیت کی دولت سے مکمل طور سے لبریز فرما دیا، تو اس مرشد گرامی نے بارگاہ رب العالمین اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ ملنے کے بعد خصوصی اجازت دے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو کام کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کی روش اور ان کا طریقہ اور سفر یہ بتاتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ والوں کی بارگاہ میں مسلسل حاضر ہوتے رہے، اور حاضر ہوتے ہوتے سرزمین تک پہنچے۔ آپ کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ اللہ والوں سے وابستگی یہ کوئی آج کا نظریہ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے اور اسلام کا کام کیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جب آپ لاہور کی سرزمین پہ پہنچے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک پر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلہ کشی فرمائی ہے۔ اور جو لوگ آج یہ نظریہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے والوں سے کوئی فیض نہیں ملتا، یہ ہو سکتا ہے آج کا نظریہ ہو، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدیوں پہلے حضرت داتا بخش گنج علی حجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری لگا کر اور وہاں پر مراقبہ کر کے یہ بیان فرما دیا کہ یہی نظریہ درست ہے، اور اللہ والے دنیا میں اگر زندہ رہیں تو بھی ان کا فیض ملتا ہے، دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کا فیض ہمیں ملتا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم لوگ اسی نظریے پر ہیں۔ ہم اس نظریے کو قبول نہیں کرتے ہیں جو نظریہ آج کی پیداوار ہے، ہم تو اس نظریے کے حامی ہیں اور اس نظریے سے اتفاق کرنے والے اور اس نظریے پہ چلنے والے ہیں جو نظریہ ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، بزرگوں نے دیا ہے، ہمیں ہمارے اکابرین نے دیا۔ اور پھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی انداز میں مدرسے سے پڑھ کر اور کسی پیر و مرشد سے یوں ہی بیت و خلافت حاصل کر کے چلے آئے اسلام کا کام کرنے کے لیے، بلکہ ظاہری اعتبار سے علم و عمل سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔
باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچ کر کے آپ نے اسلام کے لیے ایک بڑا انقلابی کام کیا۔ اس نظریے نے واضح کر دیا کہ بندے کو اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو جتنا عظیم کام کرنا ہے اتنی ہی عظیم طریقے سے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ جتنا بڑا آپ کام کرنا چاہتے ہیں اتنے ہی بڑے انداز میں آپ کو تیار بھی ہونا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ورنہ آج کل ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ دین کا کام کرنے والا ہی دین سے کوڑا نظر آتا ہے۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہی بہت بڑا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی کام کرنا یہ اکابرین کا نظریہ، ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کریں، مگر ہماری ایک یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ دینی علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے صرف ہم دوسروں کو نہ بلائیں دین کی طرف، بلکہ خود کو بھی دین کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئے، خود بھی دین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج کل حالات ایسے ہو گئے کہ بزرگوں سے محبت صرف ہماری اتنی رہ گئی ہے، جا کے چادر چڑھا لیا، جا کر کے پھول چڑھا لیا، بہت زیادہ عقیدت رہی، جا کر کے نیاز کر لیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان اللہ والوں کو نہ آپ کے پھول کی ضرورت ہے، نہ ان اللہ والوں کو آپ کے چادروں کی ضرورت ہے، نہ ان اللہ والوں کو آپ کے نظر و نیاز کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ والے جو میشن لے کر آئے تھے وہ میشن یہی تھا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو اور سچے پکے مسلمان علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بنتے ہوئے نظر آئے۔ بزرگوں سے سچی محبت یہ ہوگی کہ بزرگوں نے جو نظریہ رکھا، جو نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا، ان نظریوں پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ یوں تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری تعلیمات وہی تعلیمات ہے جو تعلیم ہمیں قرآن و سنت نے دی ہے، اسی کو مختلف حالات میں ڈھال کر کے، مختلف انداز میں ڈھال کر کے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں کام کیا اور دین سے لوگوں کو جوڑا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے، لوگوں نے اگر علمی اعتبار سے مقابلہ کیا تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا، اور اگر کسی نے روحانی اعتبار سے مقابلہ کرنا چاہا تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اس کا بھی مقابلہ کیا اور ہر جگہ مخالفین کو شکست دیتے ہوئے نظر آئے۔ مگر جب بات آئی حکومت و حکمرانی کی، جب بات آئی سلطنت قائم کرنے کی، تو اللہ والوں کا طریقہ سنے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ چاہتے تو خود حکومت قائم کر کے بادشاہ بن جاتے، مگر انہوں نے نظریہ دیا کہ یہ دنیا اللہ والوں کے لیے نہیں، اللہ والوں کے قدموں سے دنیا داری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے حکمرانی قائم نہیں کی، بلکہ شہاب الدین غوری کو بلایا اور بلا کر کے اس ہندوستان کی حکومت اس کو سپرد فرما دی۔ یہ بھی نظریہ سامنے رکھیں، ورنہ عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ آج ہر روحانیت کا دعوے دار سب سے پہلے جو سمیٹنا چاہتا ہے وہ دنیا کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا نظریہ نہیں رہا، دنیا کو ٹھوکریں ماری ہے اور اپنے آپ کو دین و شریعت سے مکمل طور سے وابستہ رکھا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو آپ نے صرف کشف و کرامات سے کام نہیں لیا، بلکہ لوگوں کے درمیان آپ نے اپنا بہترین اخلاق بھی پیش کیا ہے، آپ نے بہترین رویہ بھی پیش کیا ہے۔ بلکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ بسا موقع پر بہت سارے وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے، اور آپ نے فراست مومنانہ سے جان لیا کہ یہ کس نیت سے حاضر ہوا ہے، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز نے اسے بھی معاف فرما دیا، اور معاف فرمانے کا نتیجہ یہ رہا کہ اتنا بڑا دشمن بھی دامن اسلام میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف کشف و کرامات سے کام نہیں لیے، بلکہ بظاہر ایک بہترین اخلاق، بہترین کردار اور بہترین گفتار کو مسلسل آپ نے اپنایا اور اسلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔
یاد رکھیں کہ اسلام حقیقت میں تو انہی کی ذات سے پھیلا، ورنہ آپ کی بارگاہ کی تعمیر کا جو معاملہ ہے یہ تو 200 سال کے بعد خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کو بنایا گیا، ورنہ ایک عام قبر کی طرح تھا جہاں پر صرف علامہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کے لوگ آیا کرتے تھے، سالانہ فاتحہ پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ ان کی حیات کو تو 300 سال کے بعد لکھا گیا ہے۔ اصل تو وہ تھا کہ جب آپ آئے تو آپ نے اپنے اخلاق اور کردار اور جہد مسلسل اور عمل کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا آپ نے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا بہترین اخلاق بھی پیش کیا، بہترین نظریے بھی پیش کیے، اور سب سے اہم چیز یہ کہ صرف لوگوں کو اسلام میں داخل ہی نہیں کیا بلکہ اس پر قائم رکھنے کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رفاہی کام بھی انجام دیے۔ لوگوں کی ضرورتیں کیا ہے، لوگوں کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی، لوگوں کو کھانا کہاں سے ملے گا، اس پر بھی توجہ دیا۔ اور یہ خانقاہوں کی بنیادی پہچان رہی ہے کہ جو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا وہ بارگاہ میں آ گیا ہے تو اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ آپ سوکھی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے، مگر آپ کی بارگاہ میں لنگر لذیذ کھانوں کا بنتا تھا جہاں پر سینکڑوں لوگ کھایا کرتے تھے۔ یہ رفاہی کام پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دینی کام کے نظام کو سمجھنا ہوگا کہ سب سے خوبصورت دین کے نظام کو قائم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر رفاہی کام کو عام کیا جائے، خوراک، لباس، دیگر ضروریات پر توجہ دی جائے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ دی تو انشاءاللہ العزیز اسلام کے کام کو ہم بڑی آسانی سے آگے ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اگر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر اور ان کے نظریے پر گفتگو کی جائے تو واقعی ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن ایک خاص بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے زیادہ جس چیز پر لوگوں کو توجہ دلایا کرتے تھے وہ ہے نماز، اور فرماتے تھے کہ اے لوگو، اگر اسے تم ادا کر لو تو تمہارے لیے بہتری ہے، ورنہ یاد رکھو کہ ذلت و پسپائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگنے والا۔ اب اندازہ لگائیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز جب بھی آپ درس دیا کرتے تھے، لوگوں میں خطاب فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ فرماتے تھے وہ یہ کہ نماز ادا کرو، اور قضا نماز کی تو بات درکنار، تساہلی سے تاخیر بھی نہ کرو۔ اس چیز پر سرکار خواجہ غریب نواز خصوصی توجہ دیتے تھے، مگر ہماری عقیدت کا تو حال یہ ہے کہ ہم نے بھرم یہ رکھا کہ محبت کرتے ہیں اور تعلیمات کو ان کی اٹھا کر کے ہم نے پس پش ڈال دیا۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن 50 مرحلوں سے گزرنا ہے اور 50 قسم کے سوالات کیے جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، بندہ اگر اس کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے چل کر کے اس سے جو سوال کیا جائے گا اور نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر واقعی اس کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اٹھا کر کے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے چل کر کے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ فرمایا اگر جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اسے ہاتھ باندھ کر فرشتے آقائے کائنات کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے امتی کا فرض تھا مگر آپ کی سنتوں پہ عمل نہیں کیا کرتا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس مرحلے پہ پہنچ کر کہ سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن امت محمدیہ کے ہاتھ کو باندھ کر آقائی کائنات کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیا جائے گا۔
فرماتے ہیں کہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز زاروں قطار رونے لگے اور کافی دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اپنے نبی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہے کہ نماز پر اس قدر زور دے رہے ہیں، احادیث سے ایسے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، ایسی روایتوں کو بیان فرما رہے ہیں، نبی کی سنتوں کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر فرما رہے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے تو محبت کر رہے ہیں، مگر اللہ والوں نے جو نظریہ ہمارے سامنے رکھا، جس کام کے لیے انہوں نے شب و روز محنتیں کی، ہمیں جس کے لیے بیدار کیا، یقین جانیے ہم نے انہی تعلیمات کو پس پش ڈال رکھا ہے، اسے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ والوں سے محبت، اصل محبت یہ ہے کہ آپ نماز باجماعت کے پابند بن جائیں۔ اللہ والوں سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کے پابند بن جائیں۔ اللہ والوں سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان و عقیدے کو درست رکھیں۔ یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ چونکہ اختتام کا وقت ہو چلا ہے، ورنہ پھر تفصیل سے گفتگو کرتا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا کیا تعلیمات اور کیا کیا نظریے تھے۔ عرض یہ کرنا ہے دوستو کہ ہمارا ایک نظریہ ہونی چاہیے کہ الحمدللہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے، آج کے نظریے کو قبول نہیں کریں گے جو اللہ والوں سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اللہ والوں سے ہم محبت کریں گے۔ اور اللہ والوں سے بالخصوص سرکار خواجہ غریب نواز سے محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں، ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو نظریہ رکھا، انہوں نے جو تعلیمات رکھی، انہوں نے اپنی زندگی سے جو چیزوں کو اجاگر کیا، وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، وہی روش ہماری ہونی چاہیے، وہی عمل ہمارا ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم نظریہ یہ کہ انہوں نے یہ تعلیم دیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے ہمیں قریب کیا، اس کی عبادتوں سے قریب کیا، اس کے احکام سے قریب کیا، نبی کی سنتوں سے ہمیں آراستہ ہونے کی تعلیم دی۔ یہی ہماری اپنی زندگی میں داخل ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھ لے، اس دنیا کو انہوں نے ٹھکرایا، یہ دنیا بہت حقیر ہے، بہت عارضی ہے، بہت قلیل ہے، اسے چھوڑ کر جانا ہے، ہمیں ابدی زندگی کی طرف جانا ہے، اور اسی کی کامیابی کے لیے ہمیں تگودو کرنی ہے، اسی کامیابی کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان طریقوں کو ہم اپنائیں جو طریقہ ہمیں اللہ والوں نے دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنا سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بولیں۔ بڑے ہی پیارے انداز میں آپ تمام